السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال اور بہت آپ لوگوں کو شب برات کی یہ عظیم رات، یہ مغفرت کی رات، یہ عبادتوں کی رات، یہ اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی رات، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینے کی رات، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرنے کی اور توبہ کرنے کی رات، اپنی مغفرت مانگنے کی رات ہے۔ اس لیے وقت ضائع مت کرو، کھیل کود میں مت رہو میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ آج مسجدوں سے باہر مت نکلو، نمازیں پڑھو، صلاۃ التراویح کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرو اور اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے مغفرت کی دعا مانگو، اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا مانگو، اور جو غلطیاں بھی ہیں جانے انجانے میں، ان غلطیوں کی توبہ کرو، اور اللہ سے اپنے رزق، اپنی بے روزگاری، اپنی پریشانی، اپنی تنگ نظری، اور جو بیمار حال ہے ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل کے لیے، اور جو بہنیں ہماری بغیر شادی کے بیٹھی ہے ان کو نیک صالحین جوڑے ملنے کے لیے، اور جو ہماری اولادیں، ہمارے بچے جو راستہ بھٹک چکے ہیں صحیح راستے پہ آنے کے لیے، اور ان کو 5 ٹائم کے نمازی بننے کے لیے دعائیں کرو اور اللہ سے گناہوں کی توبہ مانگو، کیونکہ یہ رات پھر اگلے سال ہم کو ملتی نہیں معلوم۔ میرے عزیز دوستو، ایک سیکنڈ کے بھروسہ نہیں ہے زندگیوں کا، یہ تو 1 سال کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے جو موقع ہاتھ کو ملا ہے ضائع جانے مت دو، اور اپنے بھائی کے لیے بھی صحت کے لیے دعا کرو۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی اور بہت عظیم رات ہے۔ آج کی اس رات کو ضائع ہونے مت دو، اور کھیلوں میں کودوں میں وقت ضائع مت کرو، لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ جو تکلیف پہنچا چکے ہیں ان گناہوں کی توبہ مانگو اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے۔ اس لیے وہ ضرور معاف کریں گے، لیکن گڑ گڑا کے دعا کرو، بلبلا کے دعا کرو، رو کے دعا کرو۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ آج کی رات کو ضائع جانے مت دو۔ تو بہرحال میرے کو یہ ایک خبر آپ لوگوں کو یہ ایک دینی تھی، جی سی سی کویت کی ویکنسی جابز کا جس طریقے سے جو چل رہا ہے، اور جو لوگ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں بڑے تیزی سے، اور آپ لوگوں کو نمبر بھی دیا جا چکا ہے۔ پھر ایک مرتبہ دیتا ہوں، جو نہیں دیکھے ہیں ویڈیو وہ دیکھ لو، 8867333323 8867333323 یہ نمبر پہ رابطہ کرو۔ اگرچہ آپ لوگ کو لنک نکالنے میں، فارم نکالنے میں، فارم بھرنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو یہ نمبر پہ رابطہ کر کے کروائیے، اور ویزا بالکل فری ہے، 1 روپیہ آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویزا کے لیے، اور آفر لیٹر بھی دے رہی ہے کمپنی، 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز، اگرچہ آپ جا رہے ہیں میڈیکل کروا رہے ہیں تو میڈیکل کا اور آپ کے ٹکٹ کا ہی خرچہ ہے، یعنی کچھ 31-32 ہزار روپے خرچ ہوں گے، وہ اپنے آپ اپنے اوپر میڈیکل کے لیے اور ٹکٹ کے لیے اور ویزا کے لیے 1 روپیہ کسی کے ہاتھ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال کیف یہ بڑا اس پہ چل رہا ہے، اور ہمارے اللہ خوش رکھے ان کو، اللہ ہمیشہ آباد رکھے ان کو، اور ان کے گھر والوں کو اپنے حفاظت میں رکھے۔ جناب ابو خالد صاحب جو کر رہے ہیں، اور ان کا ایک میسج ہے آپ لوگوں کے لیے، وقت کے رہتے ہوئے وقت کا فائدہ اٹھانا سیکھو، وقت کو ضائع جانے مت دو، وقت کو خراب مت کرو، اور جو بچے پڑھ رہے ہیں تعلیم پہ توجہ دو، یہ بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال جتنے ہو سکتا جو بتا چکا ہوں میں، پلمبر، الیکٹریشین، ویلڈر، ہیلپر، یہ لوگوں کے
ویکینسیز خالی ہے، ابھی چانس ہے، اس لیے جلدی جلدی کرو، جو نمبر دیا گیا ہے وہ نمبر پہ رابطہ کرو، جتنا جلدی ہو سکے اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ تو بہرحال جس طریقے سے زور و شور سے چل رہا ہے، لوگوں کے میڈیکلیں بھی چل رہے ہیں، میڈیکلیں بھی پاس ہو رہے ہیں لوگ، اور یہاں پہ دلی میں کچھ یہ جان بوجھ کر، کیونکہ ان کے دلوں میں دماغوں میں مسلمانوں سے جو نفرت بھری ہوئی ہے، اس بیس پہ دلی میں میڈیکلیں کر رہے ہیں، تو جو ہے سو فیل کیا جا رہا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اب یہ بات یہ آگے تک جائے گی، کیونکہ اب وہاں سے نکل کے دوسرا ہمارے دوسرے اسٹیٹوں میں کرائے تو وہ لوگ کو پاس قرار دیا گیا۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اس سازش کے تحت مسلمان کا جب نام آ جا رہا ہے، مسلمان کو یہ لوگ بڑھنے نہیں دے رہے ہیں، مسلمان کو کسی طریقے سے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچ رہے ہیں یہ لوگ، اگرچہ کوئی مسلمان بھی اگرچہ جاتا ہے تو اپنے ملک کو پیسہ بھیجتا ہے، تو اس سے فائدہ ان کو پہنچتا ہے، اس کی فیملی سے زیادہ ان کو پہنچتا ہے۔ بہرحال یہ سمجھنے سے قاصر ہے یہ لوگ۔ دوسری چیز، ان کو خود دیش سے محبت نہیں ہے، ان کو دیش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگرچہ دیش سے محبت رہتی تو دیش واسیوں کو کبھی ایسا ستایا نہیں کرتے یہ لوگ۔ تو خیر ان کے یہ خون میں ہے، ان کو تو خون کا، ان کو تو متر ہے ان کے نسوں میں، ان کے جسم میں، اس لیے یہ گندگی برپا کرنا، یہ گندی حرکتیں کرنا، یہ نیچ حرکتیں کرنا، یہ ان کے لیے بہت ضروری ہوگا، یہ کرتے رہیں گے، لیکن ہم کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، ہم کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو میں یہی کہوں گا، جتنا ہو سکتا نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، ہر چیز میں آپ لوگوں کی کامیابی یقینی ہے۔ اگرچہ یہ ماں باپ کی خدمت کرتے رہے، بڑوں کی دعائیں ایسے ہی لیتے رہے، تو ایسے ہی راستے آپ لوگوں کو نکلتے ہیں، اور آپ لوگوں کے پریشانی بھی ختم ہوں گے، آپ لوگوں کی بے روزگاری بھی ختم ہوگی، آپ لوگوں کے لیے اسباب بنیں گے، آپ لوگوں کے لیے کئی ذریعے نکلتے جائیں گے، اور آپ لوگوں کی زندگی خوشحال ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ بہرالکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دو۔ ابھی قطر کا بھی نکل رہا ہے، قطر کا بھی بہت بڑا جاب میلہ آ رہا ہے سامنے آپ لوگوں کے، لیکن یہ پہلے کویت کا ختم ہو جانے دو، اس کے بعد وہ آ رہا ہے۔ آج کل میں میرے پاس رابطہ چل رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے، تو آج کل میں انشاءاللہ وہ فائنل ہو جائے گا اس کا، اس کے بعد وہ ساری ڈیٹیل سیلریز کی اس کی جب میرے پاس آ جائے گی، اس کے بعد میری ٹیم دیکھے گی وہ کمپنیاں کیسے ہیں، جو صحیح ہے، اگرچہ صحیح ٹائم پہ تنخواہیں دیتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کے لیے آگے بتایا جائے گا آپ لوگوں کو، پھر اس کے بارے میں کیا تنخواہیں ہیں، کون سے ویکنسیز ہے، کون سا خالی ہے پروفیشن کے پاس، یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے۔ لیکن ابھی فی الوقت کویت کا دبا کے چل رہا، اس کا فائدہ اٹھائیے جتنا ہو سکتا، اگرچہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کا پیٹ بھرے ہوا ہے، تو کئی لوگوں کا، ہمارے بھائیوں کا خالی ہے، تو کم سے کم اس ویڈیو کو ان بھائیوں تک پہنچائیے۔ یہ بھی بہت بڑا اجر عظیم ہے آپ لوگوں کو، کوئی چیز خالی جانے والے نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت وہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے حبیب بہتر جانتے ہیں۔ تو اسی لیے اگرچہ آپ کے بھیجنے سے، ان کے پاس ویڈیو جانے سے، ان کو معلوم ہونے سے، اگرچہ ان کی یہ پریشانی ختم ہو گئی اور انہوں روزگار سے لگ گئے، تو ان کی آل اولاد کی دعا بھی آپ لوگوں کو لگے گی۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ کا یہ بھائی ابو فیصل تو ہمیشہ آپ لوگوں کی بہتری کے لیے، آپ لوگوں کی اچھائی کے لیے ہمیشہ دستیاب رہے گا انشاءاللہ۔ جب تک دنیا سے نہیں جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہوں گا، میں کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں میں۔ حالانکہ میرے کو ہٹانے کے لیے میرے کو ہر طریقے سے روکا گیا، ہر طریقے سے ڈرایا گیا، یہ ساری چیزیں بھی آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ کا یہ بھائی ایک انچ بھی حق بولنے سے
اور حق کی آواز اٹھانے سے اور ان کے گندے چہرے بے نقاب کرنے سے، ان کے پردے فاش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا اور نہ ہٹوں گا۔ ان کی ہر وہ چیز کو باہر تک پہنچاؤں گا جہاں سے ان کا گریبان پکڑا جاتا ہے، جو ان کی جی پہ دیا جاتا ہے ان تک، کیونکہ ابھی ان کی جملے بازی سے، ان کے جھوٹ سے، ان کے فیک سے بدزن ہو چکی ہے دنیا۔ اس لیے اب ان کی کوئی جھوٹی بات کا وہ نہیں رہا، اس لیے جو بھی ہوگا سو منظور خدا ہوگا۔ بہرکیف دعاؤں میں یاد رکھیے، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔